الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 تا 34 کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں جو ایک خاص جملہ آیا ہے جس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس پر ہم غور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء۔ اللہ وہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس کے ذریعے سے پھل اور رزق برآمد فرمائے تمہارے لیے، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے کشتیوں کو، سمندر کے جہازوں کو، تاکہ وہ تمہیں سمندر میں اس کے حکم سے لے کر چل سکے۔ وسخر لکم الانہار، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر فرما دیا۔ وسخر لکم الشمس والقمر، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا، یعنی کام میں لگا دیا ہے، دائبین کے جو ایک دستور کے مطابق ایک لگے بندھے راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے اس نے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے، یعنی یہ سب چیزیں تمہاری زندگی کو سازگار بنانے کے لیے اس نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ آگے فرمایا وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا کہ جو تم نے اس سے مانگا۔ یہ ہے وہ جملہ کہ جو قابل غور ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن حکیم پر غور و فکر بھی کریں۔ دیکھیے، یہ جو فرمایا گیا کہ اس نے وہ سب کچھ تمہیں عطا کیا جو تم نے اس سے مانگا، اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی فوری طور پہ، یا بہت ساری تشنا ہماری دعائیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں وہ سب کچھ عطا فرما دیا جس کا تم نے سوال کیا، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، ایک دعا تو وہ ہوتی ہے کہ جو زبان قال سے کی جاتی ہے، انسان بس دست بدعا ہوتا ہے اللہ کی جناب میں، ہاتھ اٹھا کر جو ہے اس سے دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو زبان سے ادا کی جائے، اور ایک دعا ہے جو زبان حال سے ہوتی ہے، جس میں الفاظ اور کی ادائیگی نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا جو وجود ہے وہ جو تقاضے کرتا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں فطری طور پر، یہاں وہ مراد ہے کہ ہم نے جو تمہیں وجود بخشا، اس وجود کو ایک سازگار ماحول اور ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے جو ماحول ضروری ہے، وہ ہم نے تمہارے مانگے بغیر تمہیں عطا فرمایا۔ دیکھیں نا، جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو آکسیجن بھی چاہیے، اس کو پانی بھی چاہیے، اس کے جسم کا جو نظام ہے وہ بھی رواں دواں ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ سب ہم نے اللہ سے مانگا تھا؟ زبان قال سے تو نہیں مانگا، ہاں، لیکن ہمارے وجود کے جو تقاضے تھے، ہمارا جو وجود ہے وہ اس دنیا کے اندر کس طریقے سے بہترین طریقے پر اور سازگار ماحول میں جو ہے پروان چڑھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو اس جسم و جان کی تقاضے تھے ان کو پورا فرما دیا بغیر ہمارے طلب کیے ہوئے۔ گویا کہ زبان حال سے ہمارے وجود نے جن چیزوں کا مطالبہ کیا، اللہ نے وہ سب پورے فرمائے۔ یہ مراد ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے سب کچھ تمہیں وہ عطا کر دیا کہ جس کا تم نے سوال کیا، یعنی تمہارے جسم و جان اور وجود نے جن چیزوں کی اس کو ضرورت تھی، تقاضا تھا، وہ ہم نے سب پورا فرما دیا۔ تو اب گویا یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان جو ہے وہ بڑا ناانصاف ہے اور ناشکرا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا بیان ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو جملہ ہے یہ بڑا معنی خیز ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔